الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا تعارف دیکھیں گے اور قرآن کریم کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصے کو سورت کہتے ہیں۔ سورت کا معنی بلندی ہے اور قرآنی صورتوں کی دو قسمیں ہیں، مکی اور مدنی۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں 1 رکوع ہے، 7 اس کی آیات ہیں اور 25 کلمات ہیں اور 126 حروف ہیں۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا مشہور نام جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنے والی، شروع کرنے والی، کیونکہ قرآن پاک کا افتتاح، قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے اور فاتحۃ القرآن بھی اس کا ایک نام ہے اور ام الکتاب اس کا نام ہے، الکنز ہے اس کا نام، سبع مثانی ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جو نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ اور القرآن العظیم بھی اس کا نام ہے، ام القرآن ہے کس کا نام، اور سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ اور سورۃ الکنز، سورۃ الاساس، سورۃ الدعاء اور سورۃ الشفاء، کیونکہ اس کو پڑھ کر اگر بیمار پر دم کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کی خصوصیات اور فضائل دیکھیں گے ہم۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نماز اسی سے شروع کی جاتی ہے اور ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، ہر صورت میں اس کی تلاوت کرنا واجب ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن شریف کا متن ہے اور سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں ہے اور نہ ہی انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت ہے، یعنی اس کی مثل کوئی صورت اور ہے نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی عظیم صورت بھی ہے اور احادیث میں اس صورت کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے نمبر 1، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھلا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں
ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت سکھلاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس کے فضائل میں ہم ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے، اور وہ دو نور یہ ہیں، نمبر 1 سورۃ فاتحہ، نمبر 2 سورۃ بقرہ یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ پھر تیسری اب ہم دیکھیں گے اس کی فضیلت کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ اور چوتھی فضیلت بھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، یعنی ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے۔ اور سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی سب سے پہلی سورت ہے۔ جب کلام شروع کرتے ہیں، قرآن شروع کرتے ہیں تو ہمیں سورۃ الفاتحہ ملتی ہے، اور یہ سورت دعا بھی ہے۔ اور اگلی بات ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ جیسی عظیم سورت کوئی اور نازل نہیں فرمائی، جیسے ہم نے پہلے دیکھا۔ تو اس کا اگر ہم دیکھیں خلاصہ مضامین کیا ہے، تو یہ سورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کریں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کیا ہے، یعنی حمد و ثنا میرے لیے اور دعا اور درخواست بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے مانگا اسے ملے گا۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ خصوصیت ہے اس سورت کی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس سورت میں قرآن پاک کا پورا متن موجود ہے، اور قرآن کریم کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور سورۃ الفاتحہ جیسے کہ یہ 7 آیات والی سورت ہے،
تو اس کی ہم ایک دو آیات جتنی ہو سکتی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے کل انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی آیت جو ہے 7 آیات والی ہے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اگلی سورت، جیسے ہم نے بسم اللہ کے فضائل دیکھے ہیں پہلے بھی، تو اس کے متعلق ہم ایک دو باتیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، ورنہ مستحب ہے۔ اور اس کی جو اگر ہم تفسیر دیکھیں سورت الفاتحہ کی، تو تفسیر اس کے بارے میں آپ کو ایک روایت بتاتی ہوں کہ جیسے ایک تو یہ سورت دعا بھی ہے، سورت شفا بھی ہے، دوسرا یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس سورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورت فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، یعنی دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اس کے رحمان و رحیم ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اور اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورت فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کتنے من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من کے کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب اگر لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورت فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کا افتتاح کرنے والی ہے۔ سورت فاتحہ دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہماری دعا سن لے، قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جواب بھی دیتا ہے، دعا کا جواب بھی آتا ہے جب بندہ مانگتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے ہی صرف مانگتا ہے کہ میرا رب وہی ہے، صرف وہی جو ہے وہ میری دعا کو سننے والا ہے، پورا کرنا بھی اسی ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، نہ تو کوئی نیچے گر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر، نہ کوئی ہرا پتا، نہ کوئی سوکھا پتا۔ اگر وہ گرتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مناجات کو، اس کی دعاؤں کو قبول و منظور نہ کرے یا سنے نہیں، کیونکہ وہ تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، اور رحمان تو ہے ہی، رحیم بھی وہی ہے۔ تو ہمیں اپنا سوال اللہ کے آگے رکھنا چاہیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے، وہ دلوں کی نیت کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے کام کرنے کو بھی جانتا ہے کہ ہمارا کام کرنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، نیت ہماری کیا ہوتی ہے، کسی بھی بندے کو پتہ نہیں چل سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے۔ تو اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا، یعنی کسی بھی پریشانی میں انسان کو ہتھیار نہیں چھوڑ دینے چاہیے، بلکہ اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ
اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، وہ صمد ہے، وہ سب جانتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے دعا مانگنے سے. اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی دعا کو سننے والا نہیں، کوئی بھی دعا کو پورا کرنے والا نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بندوں سے اگر ہم کچھ مانگیں، ایک دفعہ مانگیں، دوسری دفعہ حاجت ہے تو کسی کے در پر کوئی جاتا ہے تو اگلا بندہ بھی اس کو یعنی پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جتنی مرتبہ اس سے مانگیں، جتنا مانگیں، ظرف کو بڑا کرنا چاہیے، اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگانی چاہیے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا ساری محبتیں جو ہیں یہ جھوٹی ہیں، دنیا تک محدود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محبتوں کا حقدار بنا دے اور ہمارے پڑھنے سننے کو قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے، اس کا مطلب سمجھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے. اور یا اللہ، اے پاک ذات، اے مقدس ذات، ہم تو اسے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سینوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے اور اس کے بیان کے لیے ہماری زبانوں کی گرہوں کو کھول دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے آج انٹروڈکشن ہی کافی تھا، اس لیے آگے سے میں نے سٹارٹ نہیں کیا. تو کل انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر دیکھیں گے، جتنا بھی ہو جائے گا، کیونکہ ٹائم اگر ہمارا شارٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اتنا تھوڑا ہی بیان یعنی میں کر سکتی ہوں، اور آپ کے پاس بھی جتنا ٹائم ہوتا ہے کوشش کیجئے کہ پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں، سنیں اور اس کو لائک بھی کریں، اور آگے جتنا بھی آپ یعنی اس کو سن سکتے ہیں اچھی بات ہے. آگے نہ کریں کیونکہ یہ پورا لیسن سننا ضروری ہوتا ہے. دعا ہوتی ہے اینڈ میں، دعا میں شامل ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو، میرے پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے، ہمیشہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرمایا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.